السلام علیکم، ویڈیو کو لائک کریں، راہی نجات پلس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں جن کا جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں فرمائے گا۔ 3 ایسے کم نصیب ہیں کہ جن کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ ایک محاورہ ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ جا تجھے یہ نعمت کیا بلکہ یہ نعمت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہو، تجھے عزت کیا عزت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہو۔ اس طریقے سے لوگ محاورے کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، لیکن یہ محاورہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے، جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جن میں یہ 3 میں سے کوئی ایک بھی بات ہو تو اللہ اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ تب یہ حدیث پاک پڑھ کر کے اللہ کی توفیق سے صرف اس کی تشریح کر کے بات مکمل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتنے کم نصیب لوگ ہیں جن کے اندر تینوں میں سے کوئی ایک بات موجود ہے کہ وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے، یعنی جنت سے اتنے دور کر دیے جائیں گے، اتنے دور کر جائیں گے کہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اور جس کو جنت کی خوشبو نصیب نہ ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم کس وادی کا نام ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3000 سال تک کے جہنم کو بھڑکایا گیا ہے، تب کہیں جا کر کے جہنم کی آگ ہے۔ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ میں فرق یہ ہے کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب کہیں جا کر کے یہ دنیا کی آگ ہے۔ یعنی ہماری یہ جو دنیا کی آگ ہے اس کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے، دنیا کے پانی سے نہیں بلکہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب کہیں یہ دنیا کی آگ بنی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کی آگ کیا ہم برداشت کر پاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ دنیا کی آگ میں کوئی 80% جل جائے تو اس کی زندگی بچنا ممکن نہیں ہوتی، بلکہ اس کا پورا وجود جلتا ہے۔ ارے جسم جلنا تو دور کی بات ہے، اگر صرف چٹکا لگ جائے تو انسان کے بدن پہ چھالے آ جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، جب دنیا کی آگ کی تپش کا یہ عالم ہے، دنیا کی آگ کی حرارت کا یہ عالم ہے، جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے یہ دنیا کی آگ اگرچہ جہنم کی آگ سے نکلی ہے اور رحمت کے پانی سے دھوئی گئی ہے، اللہ اکبر، پھر بھی یہ دنیا دن میں 36 مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو نے مجھے جہنم سے نکالا ہے، اب تو مجھے جہنم میں داخل مت فرمانا۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اب توجہ آپ میری طرف رکھیں اور گفتگو سماعت کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 36 مرتبہ ایک دن میں دنیا کی آگ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا اب مجھے جہنم میں واپس داخل مت فرمانا۔ یہ جب آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، یعنی آگ کے اندر اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے، تو انسان کے جسم میں کیسی طاقت ہوگی کہ وہ جہنم کی آگ برداشت کر سکے؟ اچھا، صرف وہاں پر پھر آگ ہی نہیں ہے، اگر آگ تو آگ ہے، پھر وہاں حال یہ ہے کہ وہاں غموں کا عذاب ہے۔ جہنم کا ایک ایک بچھو اس کی لمبائی 70 سال کے فاصلے اتنی ہے، یعنی ایک گھوڑ سوار 70 سال تک کے جتنی لمبائی میں دوڑ سکتا ہے اتنے لمبے لمبے بچھو ہے،
ऊंटों की तरह वो मोटे मोटे हैं। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर वो एक मर्तबा किसी को डंक मारे तो 70 साल तक के जहर उसके जिस्म के अंदर जो है वो गर्दिश करता रहेगा। अल्लाह अकबर। ये किसी लीडर का कौल नहीं, ये कहानी किस्सा नहीं, ये किसी सिर्फ मौलवी की बात नहीं, किसी खतीब की बात नहीं, ये रसूल का फरमान है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब लरज़ जाइए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 कम नसीब ऐसे हैं जो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगे। इसका ये है कि जहन्नम उनका ठिकाना होगा और वो जहन्नम के अंदर दाखिल किए जाएंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें उन तीनों में से कोई एक भी ना करना और अल्लाह हम सब की हिफाजत करना। अच्छी अल्लाह जिसको जहन्नम से बचा ले बस वही बंदा कामयाब है और हर बंदा अल्लाह के करम से ही जहन्नम से बच करके जन्नत की राह का मुसाफिर बनता है। अलबत्ता इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में डरते रहना चाहिए। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पहला कम नसीब जो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रखा जाएगा वो है शराब का आदी। जो शराब पीने का आदी है अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत से भी महरूम रखेगा और वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम किया जाएगा। आप अंदाजा फरमाएं, बल्कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तक इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ शराब का एक घूंट पिया, सिर्फ एक घूंट, जिंदगी में एक घूंट, अल्लाह करे कोई मोमिन की जबान शराब की गंदगी से नापाक ना हो। सरकार फरमाते सिर्फ एक घूंट जिसने पिया। आजकल नौजवान दोस्त जब कहीं जाते हैं और कोई पार्टी वार्टी होती है तो शराब का पीना पिलाना ये फैशन बन चुका है और जो नहीं पीता उसको बोलते हैं तेरी माँ की कसम, तेरे बाप की कसम, तेरी औलाद की कसम और इसकी कसम और उसकी कसम, कस्में दे देकर उस बंदे को शराब पिलाते हैं। फिर नौजवान हमसे कहते हैं, उलमा से राब्ता करते हैं, हम लोगों से भी पूछते हैं कि उसने कसम दे दी थी तो मैंने एक घूंट पी लिया, अब मैं क्या करूं। तो ऐसे मौके पर मैं अपने जवान से कहता हूं अगर वो तुमको अल्लाह की कसम भी दे, वो तुम्हें कुरान की कसम भी दे तो भी तुम्हारे लिए शराब पीना जायज नहीं है। माँ की कसम से आप नरम मत होइए, ये दुनिया के इंसानों की कसम की कोई अहमियत ही नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि शराब से बचो तो हमें बचना है। जिसने दुनिया में एक घूंट शराब का पिया और तौबा के बगैर वो मर गया, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब वो कयामत के दिन उठेगा या तो उसका चेहरा सूअर की तरह होगा या उसका चेहरा बंदर की तरह होगा। आप अंदाजा फरमाएं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों कितनी बदतरीन सजा है। और इसी पर बस नहीं बल्कि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसको हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब क़यामत के दिन शराब का एक घूंट पीने वाला बंदा जब उठेगा तो उस पर प्यास की इतनी शिद्दत मुसल्लत की जाएगी कि उसकी जबान सूख कर सीने पे लटक रही होगी और वो पानी पानी चिल्लाएगा। तो जब वो पानी पानी चिल्लाएगा तो जहन्नमियों का खौलता हुआ पीप उसके सामने कर दिया जाएगा और उसमें जहन्नमी बिच्छुओं का जहर होगा। जैसे ही वो अपने मुंह के करीब प्यास की शिद्दत की वजह से वो प्याला करीब करेगा और वो प्याला भी क्या होगा जहन्नमी की खोपड़ी के अंदर उसको पीप दिया जाएगा उबलता हुआ और जहन्नमी बिच्छुओं का जहर दिया जाएगा। जब वो अपने मुंह के करीब करेगा तो उसके चेहरे का गोश्त तो झड़ झड़ के गिरेगा। वो कहेगा हाय मेरे साथ क्या किया जाता है। उस वक्त फरिश्ते उसको कहेंगे क्या तूने रसूल पाक का फरमान नहीं सुना था कि जिसने एक घूंट भी शराब का पिया उसके साथ ये सलूक किया जाएगा। अब आप मुझे बताएं जब शराब का एक घूंट पीने पर ये सजा होगी तो जो लोग शराब के आदी उनका अंजाम क्या होगा, जो नशे के आदी उनका अंजाम क्या होगा। तो पहला कम नसीब वो जो शराब का आदी हो। फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दूसरा कम नसीब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं माँ बाप की नाफरमानी करने वाला।
جو ماں باپ کی نافرمانی کرے اس کو بھی جنت کی خوشبو سے محروم کیا جائے گا۔ شراب سے تو ممکن ہے بہت سارے لوگ بچتے بچاتے رہتے ہیں، اور شراب سے بہت سارے مسلمان بھائی نفرت بھی کرتے ہیں، لیکن جو لوگ بہت زیادہ دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بہت زیادہ نیک بننے کی بات کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کی زندگی میں بھی شیطان کی ورگلانے کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور ماں باپ کی نافرمانی آج کل کے نوجوان گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ماں باپ کو ڈانٹنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بلکہ ماں باپ کو کی بے عزتی کرنا آج یہ فیشن بنتا جا رہا ہے۔ بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو کیا سمجھتا ہے، ان کا دور تو الگ تھا، یہ تو بڈھے ہو گئے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، ان کا دماغ نہیں چلتا ہے، یہ تو جاہل ہے، یہ تو ان پڑھ ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھنا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک فرمان سنو۔ سرکار مدینہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو حاضر کیا جائے گا اور اس کے نامے اعمال میں ہر نیکی موجود ہوگی، پہاڑوں جیسی نیکیاں وہ لے کر کے آئے گا۔ اس کی نیکیوں کو دیکھ کر کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس کی نیکیوں کو دیکھ کر کے اہل محشر حیران ہوں گے کہ اس کے پاس نیکیاں کتنی ہیں، بہت زیادہ نیکیاں وہ لے کر کے آئے گا، اور اس کی نیکیاں جب میزان پہ رکھی جائے گی تو میزان بھاری ہو جائے گا۔ وہ تصور کرے گا کہ انقریب میں جنت میں جاتا ہوں، لیکن جب میزان پہ اس کی نیکی رکھی جائے گی تو اس کے نامے اعمال میں گناہ نہیں ہوں گے، اس کے نامے اعمال میں گناہ نہیں ہوں گے، نیکیاں ہی نیکیاں ہوگی۔ اور جب اس کی نیکیاں تولی جائے گی تو میزان اس کی نیکیوں سے بھر جائے گا، وہ خوش ہوگا رہا ہوگا، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ انقریب جنت کا پروانہ ملنے والا ہے۔ ایسے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا۔ جب اس کے گناہ کے پلڑے میں چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گرے گا تو اس کی ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو جائے گی اور اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور حکم ہوگا فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر کے جاؤ اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ لوگ حیران ہوں گے، وہ بھی حیران ہوگا کہ میں نے ساری زندگی نیکیاں کی، یعنی سال میں عمرے بار بار کیے، روزے رکھے، حج کیے، زکات دیے، صدقات دیے، میں نے بہت ساری نیکیاں کی، پہاڑوں جیسی نیکیاں کی ہیں، لیکن اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کے اندر آخر کون سا گناہ لکھا گیا ہے، میری کون سی بھول لکھی گئی ہے، میں کہاں پر زندگی میں چوک گیا ہوں کہ اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے نے میری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکی کر دیا۔ اس وقت وہ بندے کو جب فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر کے جاتے ہوں گے، اس وقت وہ بندہ کہے گا مولا میں جہنم میں تو جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ بتایا جائے آخر میری ساری زندگی کی نیکی جس ایک گناہ کی وجہ سے ہلکی ہو گئی، اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا، آخر کون سا گناہ لکھا تھا جس کی وجہ سے میری زندگی کی نیکیاں ہلکی ہو گئی، میری زندگی کی نیکیوں نے مجھے سہارا نہ دیا، میری زندگی کی نیکیوں کے باوجود میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تو قدرت کی طرف سے جواب آئے گا بندے تو نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے چلا کر کے بات کی تھی، صرف ایک بار چلا کر کے بات کی تھی، صرف ایک بار چلا کر کے بات کی تھی، وہ ایک بار چلا کے بات کرنے والا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے تیری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو گئی۔ ایک بار چلا کر ماں یا باپ سے بات کرنے والے کی زندگی کی ساری نیکی ہلکی ہو جائے گی۔ آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں جو ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے، آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اللہ اکبر 2-2 گھنٹہ موبائل پر اپنے ناجائز تعلقات کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں۔ ماں انتظار کرتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے میری خیریت تو پوچھے گا، بوڑھا باپ انتظار کرتا ہے میرا بیٹا میرے پاس بیٹھ کر کے کچھ خدمت تو کرے گا، لیکن افسوس کی بات ہے لڑکیوں کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے لیے ٹائم ہے، کیرم کلبوں کے لیے ٹائم ہے، تاش کے پتوں کے لیے ٹائم ہے، ہوٹلوں کے لیے ٹائم ہے، پکنک کے لیے ٹائم ہے، سب کے لیے ٹائم ہے، لیکن بوڑھے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ جن ماں باپ نے زندگی کا سب سے زیادہ وقت ہمیں دیا ہے، ماں باپ نے سب سے زیادہ ٹائم ہمیں دیا ہے، ان ماں باپ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہر
ایک کے لیے ٹائم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، سب کے لیے محبتوں کی سوگاتیں ہیں، ماں باپ کے لیے محبت کی سوگات نہیں۔ اور یاد رکھنا، میں اپنے جوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جس کی زندگی میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے اس کی زندگی کبھی پربہار نہیں ہو سکتی، اس کی زندگی خوشیوں سے مالا مال نہیں ہو سکتی۔ آج انسان سب کی دعا لینا چاہتا ہے، ماں باپ کی دعا نہیں لینا چاہتا، مگر یاد رکھیں آپ کے لیے کوئی بھی بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا ادیب اگر آپ کے لیے دعا کر دے، اللہ چاہے تو دعا قبول کرے، اللہ چاہے تو رد کر دے۔ وہ قادر و قیوم بے نیاز ہے، وہ چاہے جس کی دعا رد کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس پہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ وہ کرم، وہ قبول کرے تو کرم ہے، رد کر دے تو اس کا عدل ہے۔ اللہ چاہے جس کی دعا رد کر دے، لیکن سنو سب کی دعا رد ہو سکتی ہے، کسی کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے سوائے ایک دعا کے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا بلکہ قبول کر لیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں دعا والدہی لے ولدی کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ کا عرش جنبش کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا، عرش کہتا ہے کیسے رکوں؟ آج ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے، جب تک تو اس کی دعا قبول نہ کرے گا میں ہلنا بند نہیں کروں گا۔ قدرت کی طرف سے جواب آتا ہے تو نے ہلنا بعد میں شروع کیا، ہم نے تو اس سے پہلے اس کی دعا کو قبول فرما لی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں ہم 5 وقت کے نمازی ہے، نیک ہو گئے بہت، ماں نماز نہیں پڑھتی اس کی دعا میں کیا اثر ہو گیا؟ ماں اگر نماز نہیں پڑھتی تو بھی اس کی دعا کی قبولیت ہے، کیونکہ ماں کا مرتبہ نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں کا مرتبہ نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ماں کا مرتبہ ماں ہونے کی وجہ سے ہے۔ ایک صحابیہ بارگاہ رسالت میں آ کے کہتی ہے آقا میری ماں شراب پیتی ہے۔ صحابیہ کہہ رہی میری ماں شراب پیتی ہے، کیا میں اپنی ماں کی خدمت کروں؟ حضور فرماتے ہیں ہاں خدمت کر۔ عرض کی حضور وہ شراب پینے کے لیے میخانے میں جاتی ہے، حضور فرماتے ہیں محبت سے سمجھا، اور اگر نہ مانے جب وہ شراب پی کے بے ہوش ہو جائے تو ادب سے اس کو اٹھا کر لا اور اس کے بستر پہ لٹا دے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، لیکن آج ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں ہے۔ ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے، ماں باپ کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا ہمیشہ جوان نہیں رہو گے، جس دن تمہاری جوانی ڈھلے گی تم بھی باپ بنو گے، خواتین بھی ماں بنے گی۔ تم نے اپنی اولاد کے ساتھ جیسا سلوک کیا تمہاری اولاد اس سے بدتر تمہارے ساتھ سلوک کرے گی۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے اگر ان کو ستایا اس سے زیادہ تم ستائے جاؤ گے، اور تم نے ان کی خدمت کی تو اس سے زیادہ تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ ماں باپ کا جھری پڑا ہوا چہرہ دیکھنا وہ ثواب کا درجہ ہے کہ کسی خوبصورت کو دیکھنے پر بھی وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کے ثواب ملتا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس دن یہ چہرے قبروں میں چلے جائیں گے نا، پھر ان چہروں کو ترسو گے تو یہ چہرے کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آئیں۔ یہ چہرے ہر عبادت کی قضا ہے۔ میں اپنے اہل علم دوستوں سے توجہ چاہتا ہوں، غلطی کروں تو میری اصلاح کریں۔ ہر عبادت کی قضا ہے۔ عشاء نہیں پڑھی، کبھی احساس ہو گیا کہ میں نے فروری کی 2019 کی 9 تاریخ کی عشاء نہیں پڑھی تھی، زندگی میں جس دن احساس ہو جائے اس دن پڑھو، اس کی قضا ہے۔ 10 تاریخ کی فجر نہیں پڑھی تھی، جس دن احساس ہو جائے پڑھ لیا، زندگی بھر میں اس کی قضا ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا وہ عبادت ہے، اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی، اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی۔
اور زندگی میں جس دن ماں باپ نہیں ہوں گے اس دن آپ کو اپنے ماں باپ یاد آئیں گے. ارے میں کیا اور آپ کیا, اپنی کیا اوقات اور اپنی کیا حیثیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود زندگی میں کئی مرتبہ اپنے ماں باپ یاد آئے. اگر ہر موقع کا ذکر کروں تو ایک طویل وقت چاہیے, لیکن تو میں عرض کر رہا تھا کہ کئی بار حضور کو والدین یاد آئے, لیکن ایک مقام پر حضور ایک موقع صرف عرض کر رہا ہوں, ایک موقع صرف عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب ماں باپ کی یاد آتی تھی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. حضور کو ظاہر سی بات ہے جو رحمت للعالمین ہو, جو سب سے پیار کرتے ہوں, وہ اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کرتے ہوں. اور حضور کے ماں باپ جیسے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے کسی کے نہیں ہے. اگر بات حضور کے والدین کی آئی ہے تو مجھے حضور کی امی جان کی یاد آ گئی. حضور کی امی جان سیدہ آمنہ جب لوگ دور جہالت میں جیتے تھے تو اس وقت حضور کی امی کے پاس اتنا علم تھا کہ حضور کی امی شاعری کرتی تھی. شاعرہ تھی حضور کی امی جان, ان کی شاعری کتابوں کے اندر موجود ہے. بہت بڑی دانشور تھی حضور کی امی جان سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا. بلکہ حضور کی امی کی یاد آئی ہے تو میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات کہنا چاہتا تھا لیکن ایک بات اور یاد آئی. حضور علیہ السلام کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو اس وقت حضور کی امی کا وصال ہو گیا, حضور کی والدہ کا وصال ہو گیا. وصال کا سبب یہ چیز بنی کہ حضور کی عمر 6 سال کی تھی. حضور کی امی جان نے کہا میرے شہزادے محمد, تم نے اپنے والد کی زیارت نہیں کی ہے, ایک کام کرو کہ تمہارے والد کی قبر یثرب میں ہے, یعنی موجودہ مدینہ منورہ. اس وقت وہ مدینہ نہیں بنا تھا, یثرب اس کہلاتا, یثرب میں ہے تمہارے ابا کی قبر. چلو تم نے باپ کا چہرہ تو نہیں دیکھا, تم کو والد کے مزار کی زیارت کرا کر کے لاتی ہوں. حضور علیہ السلام 6 سال کی عمر میں پہلا سفر کرتے ہیں. حضور کا یہ پہلا سفر ہے 6 سال کی عمر میں, اور 6 سال کی عمر میں پہلا سفر حج کے لیے نہیں ہے, تجارت کے لیے نہیں ہے, نماز کے لیے نہیں ہے, بلکہ مزار کی زیارت کے لیے. بڑی معذرت کے ساتھ جو دوست قبروں کے مخالف ہیں, مزارات کی زیارت کے مخالف ہیں, میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے تو زندگی کا پہلا سفر مزار مقدس کی زیارت کے لیے کیا, اور وہ بھی اپنے والد کے مزار کی زیارت کے لیے. 6 سال کی عمر میں حضور اپنی امی سے کہتے ہیں امی ٹھیک ہے